الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُونَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَأْنُهُ دی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سب نو اپنی پاک گھر دی حاضری سعادت نصیب فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات قرآن و احادیث دے حوالے نال جناب دے گوش گزار کرانگا، اس دا عنوان ہے بیٹی کی عظمت اور عورت مارچ کا فتنہ. دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع نو بیان کرن دی ضرورت اس وجہ تو محسوس ہوئی 6 مارچ نو میاں والی شہر دے محلہ نور پورہ دے اندر ایک بد باطن خبیث الفطرت شخص نے 7 دن دی اپنی بیٹی نو 5 گولیاں ماریاں. وجہ اے وہ چاہندہ سی مینوں اللہ بیٹا دے وے لیکن بیٹی ہوئی. اس نے اے سفاکانہ ظالمانہ فعل انجام دے کے دور جاہلیت دی یاد تازہ کی تھی
جڑی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بعثت مبارکہ تو قبل کافر کفار مکہ بیٹی نو اپنے واسطے آر سمجھ دے ہوئے کچھ قبیلے انہاں دے بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لعنت نو معاشرے وچوں ختم کر کے بیٹی نو زحمت سمجھن والیاں نو اے سمجھا دیتا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ اللہ دی رحمت ہوندی۔ عزیزان گرامی، ساڈے معاشرے دے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح دا ظالمانہ کم ہو رہا ہے۔ اس دی ساری وجہ ایک ہی ہے کہ اساں اپنے دین دی تعلیم تو دور ہاں۔ اگر ساڈے وچ دینی تعلیم ہوئے تو معاشرہ امن دا گہوارہ بن سکتا ہے، لیکن قوم بے راہ روی دا اتنا شکار ہو گئی کہ دین تو جویں جویں قوم دور ہو رہی ہے آئے دن تنزلی زوال دا نشانہ بندی جا رہی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ادھا رونا 80 سال پہلے رویا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، بھئی یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال آدھا ہے کہ اساں جتنا ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں اللہ دے قرآن دے دامن چھڑ کے ہو گئے ہیں، تو ضروری سمجھا ممبر رسول دے تقاضے دے مطابق اس موضوع نو بیان کیتا جائے تاکہ لوگاں دے دلاں وچ اسلامی تعلیم روشن ہوئے، اور اگر کسی دے ذہن دے اندر ایک خدشہ ہوئے بیٹی نو آر سمجھن والا تو دور ہو جائے، کیونکہ اے مومن دا طریقہ نہیں، کفار مشرکین دا طریقہ ہے۔ دوسرا موضوع دا حصہ ہے عورت مارچ کا فتنہ۔ 8 مارچ نو کچھ بے ضمیر با حیات قسم دی چند عورتاں انہوں نے ویسے کہنا ہی عورت لفظ دی توہین ہے، لبرل آنٹیاں امریکہ دی پروردہ پیدا کردیاں تنظیمہ دی ایجاد چند سالاں تو ساڈے ملک دے اندر اسلام آباد دے وچ جلوس کردیاں ہمیں آزادی دی جائے، تنگ کپڑے چھوٹیاں سکرٹاں پا کے فحاشی دا بازار گرم کردیاں، او گھر دی 4 دیواری نو برقعے نو اور پردے نو قید سمجھ دیاں، او آدیاں جسم چھاڑا ہے تے مرضی بھی ساڈی ہونی چاہی دی۔ اے انہاں دی سب تو وڈی جہالت ہے، نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے، جسم رب دیتا ہے مرضی بھی اللہ دی چلنی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ نہ دوواں حصیاں نو میں تھوڑا زیادہ وسیع تینوں بیان نہیں کر سکتا چونکہ جمعے وقت قلیل ہوندا ہے۔ بہرحال دا خلاصہ قرآن و حدیث دا جو ہے وہ جناب نو سمجھا دیاں گا۔ پہلے بچی دی بیٹی دی عظمت تو گل شروع کرنے، قرآن مقدس سورۃ النحل آیت نمبر 59 58 اور 59 اللہ رب العالمین نے کفار دا یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ انہاں دے گھر جدو بیٹی پیدا ہوندی سی انہاں دا رنگ سیاہ ہو جاندہ سی، چہرے غمزدہ ہو جاندے سن، اور او سمجھدے سن انہوں رکھیے کہ انہوں زندہ دفن کر دئیے۔ انہاں دے اس فعل نو اللہ نے سورۃ النحل بیان کیتا ہے۔ ارشاد ربانی نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا جدوں انہاں وچوں کسے نوں خوشخبری دتی جائے بیٹی دی کہ تواڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، مسودًا وَهُوَ كَظِيمٌ، انہاں دا چہرے دا رنگ کالا ہو جاندا سی، غمزدہ ہو جاندے سن، یتوارا من القوم من سوء
الجوع ما بشر به، اپنی قوم تو منہ چھپاندے پھر دے سن کہ سب کیونکہ بیٹی نو اپنے واسطے ذلت تے آر سمجھ دے سن تے پریشان ہو جاندے سن، منہ لکوندے سن، لوکی کی آکھن گے تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا اپنی قوم تو منہ چھپاندے سن اس آر تو جیڑی انہاں نو بشارت دتی گئی سی، ایمسکہ علی حون ام یدسہ فی التراب، سوچ دے سن اینو ذلت نال قبول کریے یا زندہ مٹی دے وچ دبا دئیے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ میرا فرماندا ہے انہاں دا اے فیصلہ بڑا ہی بھیڑا تے گندا فیصلہ ہوندا سی، بڑا بھیڑا تے گندا فیصلہ سی انہاں دا۔ اینو یار ہن ذلت نال ج رکھیے تے ذلت نال قبول کریے، نہیں تو پھر زندہ دفن کر دئیے۔ اور سنو، اللہ رب العالمین دے انبیاء دی جماعت کائنات جو سب تو مقدس افضل تے اعلی جماعت، اور انہاں ساریاں دا پھر سردار ساڈا نبی حضرت لوط علیہ السلام، اللہ دے نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، انہاں نو اللہ بیٹیاں دتیاں، بیٹا نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بیٹے دیتے، بیٹیاں نہیں دیتیاں۔ حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام نو اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بیٹے بھی دیتے، بیٹیاں بھی دیتے۔ ایک الگ گل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے جوانی دی عمر تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ آپ تے دروازہ نبوت دا اللہ نے بند کرنا سی۔ تے ابراہیم دے پتر جے نبی بنن تے مصطفیٰ دا پتر نبی نہ بندا تے پھر شان وچ فرق ہوندا سی۔ تے دتا تاں بھی لوکی یہ نہ آکھنے دے کل پتر کوئی نہیں، دے بھی چھڈیا تے لے بھی لیا۔ فرمایا دے کے یہودیاں دا منہ محبوبہ بند کر دیتا ہے تے لے تاں لیا کہ تیرے تو بعد نبوت دینی کسی نو نہیں، او دے چ حکمت تے راز سی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دتیاں، بیٹے بھی دیتے۔ ہن جدوں سلطان کائنات دیاں کنیاں بیٹیاں؟ چار، اچھا بولو کنیاں؟ چار بیٹیاں سلطان کائنات اللہ نے دیتیاں، اور میرے مصطفیٰ نے حدیث پاک ترمذی شریف دی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماندیاں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سیرت اور صورت وچ مشابہ، یعنی آپ دے سیرت نال اور صورت نال جڑی رلدی سی بیٹی او دا نام سیدہ خاتون جنت ہے، حسن حسین دی ماں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹی نال شفقت، پیار، محبت اس انداز دا سی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ حضور علیہ السلام دے کول جدو گھر وچ حضرت فاطمہ الزہرا ملن واسطے، زیارت واسطے حاضر ہوندیاں سن، بیٹی نو ویکھ کے حضور اپنی چار پائی تو کھڑے ہو جاندے، سر نو بوسہ دیندے سن، اپنے قریب بٹھا لیندے سن۔ اور جدو نبی پاک انہاں دے گھر جاندے سن تے بیٹی کھڑی ہو جاندی سی، باپ دے ہتھاں نو بوسہ دیندی سی تے قریب بٹھاندی سی۔ ہن اے انداز سی حضور نے اپنی بیٹی نال کر کے امت نو تعلیم دتی ہے کہ بیٹیاں نال شفقت انج کرو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو ان کو یہ مطلب نہ لے لے جی میں شیعہ لیندے کہ جی وہ نعوذ باللہ وہ حضرت فاطمہ حضور تو بڑی شان والی سی بھی جڑا نبی پاک اٹھ کے کھلو جاندے سن، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ تو فضیلت یا افضلیت ظاہر نہیں ہوندی، اس دے وچ ظاہر ہوندا ہے کہ مصطفیٰ دی اپنی بیٹی نال شفقت اور رحمت کتنی سی کہ او دے نال پیار کر کے امت نو تعلیم دتی ہے کہ میں سلطان کائنات ہاں، نبیاں دا سلطان ہاں، میں اپنی بیٹی نو اپنے واسطے آر نہیں سمجھدا بلکہ نو اپنے واسطے رحمت سمجھ دے ہوئے دے نال پیار پیا کرنا۔ امتیو بیٹیاں نال پیار کریا جے، کیوں بیٹیاں نال محبت تے شفقت کرنی میں مصطفیٰ دی سنت ہے، امام الانبیاء دا یہ انداز سی۔ تو عزیزان گرامی میں حدیث و پوری سنا دینا۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ، اے سیاستہ دی کتاب ہے میرے اگے ترمذی شریف، جڑیاں 6 مشہور کتاباں حدیث دی انہاں وچوں ہے۔
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں جدو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے حضرت خاتون جنت نو فرمایا کن مبارک نیڑے کر آپ نے بیٹی دے کن وچ کوئی گل کیتی حضرت خاتون جنت رو پئیاں تھوڑی دیر تو بعد کوئی ہور گل کیتی تے بی بی مسکرا پئی جدو نبی پاک دا وصال ہویا ام المومنین فرماندیاں میں حضرت خاتون جنت نو پوچھیا فاطمہ امام الانبیاء نے تیرے کن وچ دو گلاں کیتیاں سن پہلی واری روئیں دوسری واری مسکرائیں وجہ کی سی ہن نبی دا علم غیب ثابت ہون لگ گئی امام الانبیاء دی لخت جگر نے فرمایا اماں جی میرے باپ نے میرے کان وچ آکھیا بیٹی میں تیرے تو جدا ہون والا ہاں میں تیرے تو یعنی میرا وقت آ گیا میں اے پھر کیڑے مولوی جڑے آدھے نبی نو تے اپنی موت دا بھی نہیں سی پتہ میں کدوں آنی کتنی بڑی گمراہی ہے حضور علیہ السلام نے تو پہلے دس چھڈیا بیٹی نو بھی ہن میری تیری جدائی ہون لگی فرمایا باپ دی جدائی دی گل سن کے میں رو پئی دوسری باری نبی پاک نے کی فرمایا فرمایا مینوں حضور نے فرمایا فاطمہ گھبرا نہ میرے جان تو بعد میری اہل بیت وچوں سب تو پہلے تو ہی میرے پیچھے آئیں گے اور 6 مہینے پہن تے حضرت خاتون جنت دا وصال ہو گیا ہے اپنا وقت بھی محبوب دا چھڈیا ہے تے بیٹی دا بھی اور علم غیب کینوں آدے آگی سمجھ کے کوئی سیاہ ستہ دی کتاب ہے حدیث اگوں رکھی بیٹھا اور اے متعدد سندہ نال میں صرف ایک حوالہ دیتا ہے انج اے روایت کم از کم 80 کتاباں وچ موجود ہے سیرت اور حدیث دی 80 کتب دے اندر روایت موجود اور کئی سندہ نال تواتر دے نال موجود تو بہرحال عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا بیٹی نال محبت دا انداز ایسی کہ آپ انہاں نو اپنے قریب بٹھاندے سن ہتھاں نو سر نو بوسا دینا اور امت نو یہ تعلیم دیتی بچیاں نو آر اور ذلت نہیں سمجھنا بلکہ انہاں نال محبت کرنی شفقت کرنی میں مصطفیٰ دی سنت ہے ہن جس بندے دا اے نظریہ ہوئے مینوں رب بیٹا دے وے جی ایک کو اللہ دا بھائی وال یہ ڈٹا اور تیری اوقات کی چڑیا او قادر ہے او جے نو چاہے بیٹی دے وے جے نو چاہے کوئی او دا ہاتھ نپ سکتا ہے او دی قدرت وچ کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے اور اس گل نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا سورۃ شورا دے اندر 25واں سپارہ سورہ شورا آیت نمبر 49-50 اس دے اندر اللہ نے بیان فرمایا رب کائنات فرماندا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ ہی دے واسطے آسماناں تے زمین دی بادشاہی یہ دے واسطے اونچا بولو پتہ لگ گیا سا توحید والے اونچا بولو کہ دی بادشاہی ہے آسماناں تے زمیناں تے ساری کائنات کے دی بادشاہی اللہ دی فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور رب کائنات فرماندا جدو بادشاہی میری ہے یخلق ما یشاء میں جو چاہواں خلق کرنا جو چاہواں خلق کرنا پیدا کرنا یہب لمن یشاء اناسا چاہواں تے کسے نو بیٹیاں دیواں وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جنو چاواں بیٹے دیواں او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا چاواں تے پتر تے دھیاں رلا کے دے چھوڑا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا چاواں تے بانجی مار دیواں چاواں تے بانج مار دے میں دیمہ نامی محمد بخش رومی کشمیر عرف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ ایویں نہیں سی فرمایا ہکنا نو تو اتنا دے میں بس بس کرن زبانوں ہکنا دا نام نشان مٹا میں خالی جان جان وہ قادر ہے نا اس آیت تو پتہ چلیا دھیاں پتر کون دیندہ بولو کون دیندہ ہے
منگنے کہ تو چاہیے دے اچھا بول اللہ منگنے کہ تو چاہیے پیر پوتر نہیں دیندے پیران دا ہوندا ہے وسیلہ یعنی اے جا کے آکھنا تو اللہ دا نیک بندہ دعا کر اللہ مینوں اولاد دے وے یا او دا نام لے کے آکھنا یا اللہ اے دے صدقے مینوں دے دیندا رب ہی لیکن وسیلہ پکڑنا اور نیکاں تو دعا کرواؤنی او چاہے قبراں دے وچ ٹر جاون تے یا زندہ موجود ہون سامنے دوواں طرح جائز ہے اے دے اوتے قرآن بھی موجود ہے مصطفیٰ دے فرمان بھی موجود ہے عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دینا میں ہن مالک جنوں چاہے بیٹا دے وے جنوں چاہے بیٹی دے وے چاہے دوویں رلا کے دے وے چاہے باندھ زمانے تو بانج ٹور دے وے جیڑا مومن بندہ ہوندا ہے او دی رضا وچ راضی رہندا ہے جو دے وے او دے اوتے صبر بھی کردا ہے او دا شکر بھی ادا کردا وے وہ اپنے چہرے تے غم نہیں آن دیندا اپنے آپ نو جناب اپنے آپ نو پریشان نہیں کردا کیونکہ رب جاندا ہے اے دے واسطے کیڑی شے بہتر ہے جو دے واسطے بہتر ہوندا ہے مالک او عطا فرما دیندا وے ہن جدوں دیندا رب ہے تے جے اے عقیدہ رکھنا کہ مینوں تے بیٹا چاہیدا سی تے بیٹی کیوں ہوئی یہ مومن کی شان اونچا بولو مومن کی شان نہیں ہے ہن اے حضور دی حدیث پاک وہ بھی سنا دینا بات پہلے قرآن مقدس دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سورۃ التکویر دے اندر جڑا کام کیتا نا نے میاں والی والے نے اس ظالم نے وہ یاد تازہ کیتی ہے دور جہلیت دی قرآن مقدس سورۃ التکویر دے اندر فرماندا ہے بے گناہ بچی نو وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ جیڑی زندہ درگور کر دیتی گئی بچی انہوں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تینوں کس جرم دے تحت ماریا گیا سی ہن پوچھنا تے سی انہوں جن نے بولو لیکن اللہ کی فرما رہا ہے میں پوچھنا ہے اے بطور طنز اور انہوں ذلیل کرن واسطے میدان محشر ایسے شخص نو رب نے سوال بچی نال کرنا ہے بھی یہ نے جو تینوں ماریا سی تیرا قصور کی سی عزیزان گرامی دی تفسیر دے اندر المعجم الکبیر دے اندر امام طبرانی نے بھی اس روایت نو نقل کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی سی جدا نام سے حضرت سعا بن ناجیہ سواد عین سواد ہے سعا بن ناجیہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا عرض کیتی سونیا جدو میں اعلان تساں اعلان نہیں سی کیتا نبوت دا میں اس وقت دور جہلیت دے اندر اگر کوئی نیک کام کیتا ہوئے ہن تے میں کلمہ پڑھ لیا اللہ مینوں او دا بھی اجر عطا فرمائے گا یا نہیں میرے نبی نے فرمایا کیتا کی عرض کیتی سونیا میں دور جہلیت وچ 360 بچیاں نو زندہ کیتا وے کنیاں نو جنہاں نو دبن لگے تھن تے میں اونٹاں دی دے کے انہاں نو اجرت اونٹ دے کے انہاں دے والدین نو تے میں او بچیاں بچا لیاں انہاں نو زندہ مرن نہیں دتا تے انہاں دی پرورش کیتی کیا اللہ مینوں او دا اجر دے گا میرے محبوب نے فرمایا رب تینوں دے گا انہاں دا پھر نا یہ سی کہ مردہ کو زندہ کرنے والا لقب سی انہاں دا لقب بھی پہ گیا سی تو دوستو دور جہلیت وچ لوگ ایک کام کرتے سن بچی نوار سمجھنے ہویا انہوں زندہ دفن کر دینا یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا دور جہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا میرا مصطفیٰ ایسی رحمت بن کے آیا کہ بے گناہ مظلوم بچیوں کی چیخ و پکار کو ایسا رنگ دیا مالک نے مصطفیٰ کے رحمت وجود رحمت کے صدقے
جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اگر رکھا بھی جاتا تھا تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر میرے مصطفیٰ نے اس بیٹی کو وہ عظمت عطا فرمائی اور فرمایا اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، وہ بیوی بنے تو خامد کے لیے آدھا ایمان ہے، اگر ماں بنے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے عزت عورت نو کہنے دیتی؟ بولو اسلام نے دیتی، کائنات دے اندر سن لو اج نویں گل تانوں دساں، عورت دا وراثت وچ حصہ کائنات دے کسے مذہب وچ کوئی نہیں سوائے اسلام، بولو بلکہ وراثت دا قانون ہی دوے مذہب وچ کوئی نہیں۔ جڑا وہ ہن فیصلے کر دے نا انگریز کو وراثت دے مرداں دے حوالے، وہ اسلام تو لین انہاں دا اپنا وراثت کے نظام کو قائم اگر دنیا میں کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دین اسلام نے کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر بیٹے کے 2 حصے ہیں تو اس کے مقابلے میں بیٹی کا اونچا بولو، جڑے دین دے ہو بولو، اونچا بولو، جڑے دب جاندے ہو نہ بولو، جڑے دین دے ہو بولو۔ بچی دا کنا ہے؟ 1 حصہ۔ آج کل ساڈے حالات بڑے عجیب ہیں، بینڈ برا تو منگدی نہیں بھی متا برا دا بوا نہ چھوٹ جائے، ایویں نہیں، سچی بولو انج نہیں، دیون دی بجائے الٹا دشمنی پا لینی۔ اے ہن سانو مانگ کے پرائے بندے نو کھواؤ، پرایا بندہ کیڑا ہے؟ آپ دے ہاتھ نال نہیں دتی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے معاشرے میں کہ بچی ڈرتے ہوئے نہ مانگے کہ کہیں بھائی بولنے سے نہ جائے اور بھائی ہر چیز لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے دینا نہیں۔ یہ بات سمجھنا دنیا میں نہ دے گا، آخرت میں دینا پڑے گا۔ کسی دا حق مارنا جائز؟ اونچا بولو، کسی دا حق مارنا؟ ہن کوئی نہ کہ بیٹھا پتہ نہیں مولوی مینوں ذہن رکھی بیٹھا ہے، میرے ذہن وچ کوئی بندہ بھی نہیں، میں آل راؤنڈر گل کر رہا ہوں جو معاشرے کا حساب ہے دے مطابق۔ بچی کا حق جائیداد میں جب اللہ نے رکھا، اللہ کے رسول نے رکھا، تو مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند ہوتا ہے۔ اور میں واضح کہہ رہا ہوں دھی بہن نو دتیاں قسم خدا دی گھٹدا اچھا بول نہیں گھٹ رب ان نہیں برکت پا یہ جڑی برکتہ کوئی نہیں نا، یہ کھامن دی وجہ تو کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی وراثت دے قانون دے اندر بیٹی دا حق اسلام نے رکھیا، انہوں عزت عطا فرمائی معاشرے دے اندر۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما سن، ایک شخص آیا سنن دارمی دے اندر جلد نمبر 1 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن، ایک شخص آیا حضرت ودین بن عطا بن کفافہ روایت کر دن، ایک شخص نبی دی بارگاہ وچ آیا کہ عرض کردا سونیا اسا لوگ دور جہلیت دے اندر بت پرستی دے دور دے اندر کچھ گناہ کردے سا، کیا وہ دی معافی مل جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہی؟ عرض کیتی سونیا میں اپنی اولاد نو قتل کر دیندا سا، حتیٰ کہ میری ایک بیٹی سی جدو ٹرن دے قابل ہو گئی، بولن دے قابل ہو گئی، مینوں ابا کہن دے قابل ہو گئی، میں اپنی بیوی نو آکھیا اینو تیار کر، انہیں تیار کیتا، میں اپنے خاندانی کنویں تے لے گیا، بچی نو آکھیا کنویں دے وچ ویکھ، انہیں وچ ویکھیا میں پچھوں دھکا دے کے مار دتی ہے۔ انہیں جدوں دین سمجھیا اسلام سمجھیا ہے، میں اپنا میرا ضمیر میں نو ملامت کردہ ہے اس گناہ دے اتے جڑا میں کیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے جدوں گل سنی کہنے لگا جدوں بچی نو وچ سٹیا سی او دی زبان تے آخری لفظ بھی ابا سی۔ میرے پاک نبی فرماندے نے جدوں نے گل سنی ہے انہیں گل سنائی ہے، رحمت للعالمین نبی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، حضور روون لگ پئے۔ مجمع وچ موجود صحابہ نے آکھیا اللہ دے بندیا تو نبی پاک نو غمگین کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اینو روکو نا، اے گل دوبارہ سنا، انہیں دوبارہ سنائی، میرے نبی روندے رہے، آخر تے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ قد ودعان الجنہ
الجاہلیتی ما عملو فاستانف عملکا، فرمایا جڑا کم دور جہلیت وچ کیتا ہن چونکہ تو اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام دی برکت نال اللہ تینوں معاف کر دیتا ہے، لیکن او دے بدلے اینے اٹھ ادا کر، او کفارہ ادا کر جڑا تو کیتا سی۔ تو عزیزان گرامی یہ حدیث اور قرآن یہ دس رہا ہے کہ اب بچیاں نو آر سمجھ کے مار دینا ایک کہنا دا کام سی، مومنہ دا ایک کام نہیں۔ تو دوستو ہن اللہ دے نبی نے بیٹی دی پرورش کرن والے نے انعام کی دیتا ہے اور یہ بارے سانو تعلیم کی دیتی، او سماعت فرماؤ مسلم شریف دے حوالے نال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ روایت کر دیں، ایک غریب عورت میرے کول آئی گھر وچ، انہیں کچھ کھان نو منگیا، میرے کول 3 کھجوراں پیاں سن، او دیاں 2 بیٹیاں او دے نال سن، میں او کھجوراں چوک کے اس بی بی نو دے دیتیاں، میرے کو لیا نہیں کھالا، انہیں ایک کھجور اپنی بیٹی نو دیتی، ایک دوسری بیٹی نو دیتی، بچیاں کھا لیاں، تیسری کھجور بی بی ہاتھ وچ پر کے کھلوتی سی، یا اپنے منہ ول لے کے گئی، او دی بچیاں نے منگ لئی، انہیں اپنے منہ تو ہٹا کے ادھی ادھی کر کے دوواں بیٹیاں وچ تقسیم کر دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں مینوں دی اے ادا بڑی پسند آئی، جدوں امام الانبیاء تشریف لے آئے میں اس بی بی دا واقعہ سنایا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو اس گل تے تعجب کیوں پئی کرنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جناب اے فقالا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنت وآتقها بها من النار، میرے نبی نے فرمایا اس بی بی دے اس عمل نے او دے واسطے جنت واجب کر چھڈیے تے جہنم تو آزاد کرا چھڈیا وے۔ جنت واجب کیتا انہیں اپنی بیٹیاں نال حسن سلوک، میرے نبی کی فرمایا اس عمل نے اس نو جنت واجب کر دیتی ہے تے جہنم تو، اور دوسری روایت چاہتا ہے اے عمل او دے واسطے جنت جاون دا ذریعہ بن گیا تے جہنم دے اگوں پردہ بن گیا۔ اے بیٹیاں نال حسن سلوک کرن دی تعلیم، اور حضرت عائشہ تو دوئی ہی روایت اسے دا اگلا حصہ جڑا ہو مسلم شریف نے دوسری سند نال لیاندا ہے، او دے آخر تے لفظ ہیں کہ نبی پاک نے ایک گل کر کے تے اگے جڑی گل فرمائی، آپ نے فرمایا عائشہ جس شخص نو بیٹیاں دی ذمہ داری دیتی جاوے انہاں دا نال چنگا سلوک کرے، اچھی تربیت کرے، انہاں دی تربیت جدوں اچھی کرے گا چنگا سلوک کرے گا، او بیٹیاں او دے واسطے جہنم تو بچاؤ دا ذریعہ بن جان گیاں۔ او بچیاں اگلی حدیث مسلم نے تیسری لیاندی، امام الانبیاء نے فرمایا حضرت انس بن مالک روایت کر دیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل حجارتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ودم اصابعہا، امام الانبیاء نے فرمایا جیڑے بندے نے کول 2 بیٹیاں انہاں دی پرورش کرے اچھی تربیت کرے جدوں بالغ ہو جاون انہاں دی شادی کر دے وے، فرمایا او بندہ قیامت والے دن میرے نال لن جاوے گا جی میں 2 انگلیاں نے، حضور نے انگلیاں جوڑ کے دکھائی، فرمایا او بندہ ہن جنوں رسول دے ساتھ مل جاوے تے ملے بھی اتھے جتھے کسے اور دا ساتھ کم ہی نہیں ہونا، ایڈے سخت دن جنوں حضور دا ساتھ مل جاوے انہوں اور کی چاہیے، لیکن شرط تربیت اچھی ہوئے، شرم و حیا دا پیکر بنا لے، ٹچ موبائل نہ لے دے وے، یہ بیٹیوں کا حق نہیں ہے، ان کو بے روی کا شکار نہ کرے،
انہیں اچھی تربیت دے، دین کی تعلیم دے، سینہ پرونا سکھائے، کھانا پکانا سکھوائے، ان کے لیے جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے آئے گا جس طرح یہ دو انگلیاں۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر، اس تو اگلی ابن ماجہ نے نقل کی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا یقول من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كنا له حجابا من النار یوم القیامہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدیاں 3 بیٹیوں ون او صبر کرے، کی مطلب غم زدہ دل وچ نہ لیاوے، غم نہ لیاوے، چہرے تے پریشانی دے آثار نہ لیاوے، اللہ دی رضا تے راضی رہے، انہاں دی تربیت اچھی کرے، حسن سلوک کرے، صبر کرے، انہاں نو کھانا کھلاوے، کپڑا اچھا پہناوے۔ فرمایا جو بچیاں روزے قیامت او دے واسطے جہنم تو آڑ پردہ بن جان گیاں، آڑ اور پردہ بن جان گیا۔ اور اگلی حدیث پاک امام الانبیاء نے فرمایا تربیت کیوں کرنی، فرمایا قال اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم واحسنوا آدابہم۔ امام الانبیاء نے فرمایا اولاد کی عزت، اولاد کو عزت دیا کرو، اولاد کو عزت دیا کرو۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف والدین کے حقوق ہی ہیں، اولاد کا کوئی نہیں ہے، اولاد کے حقوق بھی ہیں اور والدین کے حقوق بھی ہیں، لیکن آج کل الٹی گنگا ہے، کہتے ہیں ہمارے حقوق تو پورے ہوں اگلے کا نہ ہو، دونوں طرف پورے ہونے چاہیے۔ اولاد دے حق سب تو پہلے میرے نبی دی حدیث سے المستدرک للحاکم دی، حضور نے فرمایا جدو بچہ زبان پٹے انہوں سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان بولے تے کلمہ رسول دا جاری ہوئے، یہ پہلے حق دے وچ دے شامل ہے۔ کدی کسی توجہ کیتی ہے؟ اساں جدو بال زبان پٹے تے کی سکھانا الف انار، بے بکری، چے چٹو، تے پڑھن والے بنن انگریزی ٹٹو، وہ جنہ دا پیو ہی 36 ضلعوں چ نہیں لبدا، اے جنیاں ہن اسلام آباد جلوس کڈی پھردیاں او ساریاں سکولاں دیاں پڑھی ہوئی ہیں، کیوں؟ انگریزاں تعلیم یہ دیتی ہے عورت کو گھر کی چادر 4 دیواری سے نکالو۔ اگر اسلام نے بیٹی کو عزت دی ہے، عورت کو مقام دیا ہے، تو چادر 4 دیواری کا حکم بھی اسلام نے دیا ہے تاکہ یہ اپنی چادر 4 دیواری کو مضبوط کر کے اپنی عزت کے گہنے کی حفاظت کرے۔ اور ایسی با حیا ماں کی گود میں آنے والا یا بابا فرید بنتا ہے یا مہر علی شاہ بنتا ہے۔ ہون جدوں اساں او تعلیم ہی نہ دیتی، اساں سکھایا انگریزی بوٹ پالش کرنے، تباہی تے ہونی۔ میں آخر تے جڑی جلوس کٹی پھردے انہوں نے بارے صرف ایک فرمان حضرت علی دا سنانا ہے، او دے وچ آپا سارے ولیٹ جانا ہے، وچے ممی وچے تساں، کیوں؟ پہلے میں اپنے آپ نو وچ رکھنا نا، اے آپا سارے ولیٹیاں جانا او دے وچ۔ او پھر ہن جڑا مینوں اخلاق سمجھاوے نا او پہلے مولا علی نو سمجھاوے گا۔ عزیزان گرامی، حکومت کی سرپرستی میں اس جلوس کو نکلوایا گیا، امریکہ کی پروردہ تنظیموں نے اسے فنڈنگ کی تاکہ تمہیں دیکھ کر مسلمان عورتیں بے رہ روی کا شکار ہوں اور پردے سے چادر سے آزاد ہوں۔ حالانکہ چادر دا یا پردے دا یا 4 دیواری دا حکم کسی مولوی پیر دا نہیں، اللہ دے قرآن دا ہے، اللہ دے۔ سورۃ احزاب 22واں پارہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں اپنے گھروں میں ٹک جاؤ، گھروں میں، گھر 4 دیواری نو آدھے تے کہیں آکھیا 4 دیواری ٹکو، بولو قرآن مولوی دی گل تا نہیں۔ ایتھے انہاں مائیاں دا بھی شان نالے بیان ہوگی جڑی درباراں تے جا نورات تے دیندیاں،
کیسی عجیب جی حالت ہے. آگو جڑے بھائی ڈیڑی مچھاں آ کے میری نوراتہ دے من گئی ہوئی. میں کہ کیوں؟ کہ اولاد کا ہی نہیں. میں کہ رابطہ پتہ نہیں دیسی نہ دیسی پر کوئی ملانگ لازمی دیسی ہے نا. مراد اہل سنت کو بدنام کرتے ہو. ایسے بے غیرت بے ضمیروں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ پیر بھی بے غیرت ہے جو روکتا نہیں ہے, جو شریعت کی دھجیاں اڑائے. وہ پیر نہیں گرچلو ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی محمد کی شریعت کا پابند ہو اور مریدوں کو بھی مصطفیٰ کی شریعت کا پابند بنائے. نفات پیرا تباہی کر دیتی. اوتھے لمیاں ہوئیاں پین جے کہ نوراتہ پہ دین دیا اوتھے لمیاں ہوئیاں پین تے بدنامی کے نہ دی سنیاں دی. کچھ بندے کو سوچنا چاہیے. کوئی اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ ٹی سی باز مولوی جو ان کو اٹھا اٹھا کر دوبارہ لے جاتے ہیں. غوث پاک دی ماں تے او ہووے جے دے نو نوی غیر بندے نہ ویکھیا ہووے مڑ پتر آون والا یاریاں والا پیر کیوں نہ بنے. بابے فرید دی ماں نماز پڑھ دی پی ہوئے چور بڑے اندر تے او نماز تہجد دی بھی پڑھ دیئے. او دی نظر غلط اٹھن لگے تے انہ ہو جاوے چیکا ماردا باہر نکلے تے لوگ کیا کھن کدھر گیا سے اگے اس گھر بڑیاں چوری کرن نہ کہ جلیا تینوں پتہ نہیں شیخ جمال الدین دا گھر رے. اجے بابے فرید دا بچپن سی تے ماں ایڈی پاک دامن تے حیا دا پہ کرے کہ کسے غلط نگاہ اٹھائیے. مالک کو دی عزت عصمت دی ایسی حفاظت کیتی ہے. رب دی اکھیں دا نور ہی لے لیا ہے. اوے ولی ایویں نہیں بن دے. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. مادن نظر مادن فولاد بن سکتی نہیں. تمہیں دی بل کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جے جے ڈٹھیے ماں محمد او جے پت دیاں. زمین چنگی فصل زمین ماڑی تے فصل. تو عزیزان گرامی ایسے جہلا کا اہل سنت کے ساتھ دور کا بھی تعلق. گل مقامہ مولا علی دا فرمان سناواں. حضرت مولا علی نے کوفے دے منبر تے خطبہ دیندیاں فرمایا. یہ مسند احمد بن حنبل میرے سامنے ہے. اس میں بھی ہے الترغیب والترہیب میں امام منذری نے بھی اس کو نقل کیا. الزواجر میں امام ابن حجر نے بھی اسے نقل کیا. اور امام احمد بن حنبل وہ ہے جو امام بخاری کا بھی استاد ہے. مولا علی نے خطبہ دینے فرمایا اما تغارون ان یخرج نساؤکم وقال حناد فی حدیثه الا تستحیون او تغارون فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَائِكُمْ يَخْرُجْنَا فِي الْأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْقُلُوجِ. میں آج دے پیر دی گل نہیں پیران دے پیر دی پیا کرنا. ان کے دی مننی بولو اس پیر دی کیوں نہ دی جڑا جنی در مہر نہ لاوے کو ولی بن نہیں سکتا. او مولا علی فرما رہے ہیں فرمایا تو انو شرم نہیں ہوندی. یہ تقریر کر رہے ہیں گل مجمع نہ فرمایا تو انو شرم نہیں ہوندی تو انو غیرت نہیں ہوندی. تسی اپنی عورتاں نو بازاراں گل دیندے ہو چھڑ دیندے ہو غیر مرداں نو او ویکھدیاں نو غیر مرد انہاں نو ویکھدے اے حدیث کی فرمایا تو انو غیرت. ہن جے نے سمجھانا نا اخلاق مولا علی نے سمجھاوے. آپ نے عورت کا بازار میں جانا برداشت نہ کیا. اور ساڈے نبی کی شریعت یہ کہتی ہے عورت کا محرم ساتھ نہ ہو وہ حج پہ نہیں جا سکتی. وہ حج پہ نہیں. حج کتنا بڑا فرض ہے. اونج آج کل کئی مولوی فتوے کٹ دیتے ہیں جدید آئے انگریزی تیار کردہ جڑے 150 سال پہلے مولوی بنے انہاں فتوے دے دیتے ہیں بھی عورت جا سکتی. میں کہا جی تسی اپنیاں نو گلی جاؤ سانو گمراہ نہ کرو. عورت محرم کے بغیر حج پر بھی نہیں جا سکتی. اور جب وہاں جائے بھی تو اللہ فرماتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک. یہ اونچا نہیں کہنا منہ میں کہنا ہے تاکہ تیری آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے. اور سیاںیاں جڑا رب اپنے گھر وچ آئی عورت نو اپنا نا اونچا نہیں لین دیندا او سپیکر لا کے تے صلی اللہ پڑھن دی اجازت کتھوں دے سی. اور میں پچھلے پنڈ جو ایک میلاد علی جاوے کمالیوں تے وہ پڑھے تے میں آ گیا وہ یہ غلط ہے.
نہ کرو وہ میرے انہوں نے گھر چ لڑائی بنی وہ چھوڑا جڑی میرے تقریر سن دے ماوا نہ لڑن بھی اصا نہیں کران دینا استاد آتا نہیں صحیح وہ جدو ایک کسی کے گھر ملاد پڑھن آئی تو میں تو اس تو بعد کنن ہاتھ چلا گل ہی نہیں کرتا انہیں آخیا مولوی بھی تے کمالیت ہے تو وہ تا جائز نہیں اکھے مولوی میرے نال سڑتا ہے کیوں کہ یہ آدھا میرے نال شادی کر تو میں کیتی کر تیرا میں کیا بیڑا کر میری تباہی کر کے اس رکھ چڈی ایک گل میں تو کنن ہاتھ چلایا میں کہ خدا کا نا ہی ہو جائے مسئلہ تو بندہ ایویں چنگا آ تو حالات ہیں بابا جی گل کوئی کریے اگو رزلٹ لا میری اکھی سڑیوں ونج میں انہوں آئی تھی ویکھیا بھی ہوگا لیکن اس کتی نے اپنے آپ بچاون واسطے بہتان لاون تو بھی شرم آیا پڑھتی کی سی میلاد افسوس تو میرے مولا علی کا فرمان ہے بھائی بیٹیوں کو اچھی تربیت دو اچھی تعلیم دو ان کو پرورش کرو اور پھر بالغ ہو جائیں تو شادی کر دو اللہ بھی راضی اللہ کا رسول بھی راضی دعا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا